اگر آپ کے گھر میں کوئی پتلے آنے شروع ہو جاتے ہیں جس میں سوئیاں لگی ہوں، اوپر دھاگا بندھا ہوا ہو، ہڈی اس کے اندر لگائی گئی ہو، یا کوئی ایسا کاغذ جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، شکل یعنی انسانی باڈی کے مطابق، اس کے اندر کوئی تحریر ہے، چاہے وہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، یا جانور کی یہ جو ران کی ہڈی ہوتی ہے یہ والی، اس کے اوپر یا تو تحریر ہوگی یا کوئی دھاگا لپٹا ہوگا، اس میں گرے لگی ہوں گی، یا پھر اسی طرح کوئی کپڑا کالے رنگ کا ہو، سبز رنگ کا ہو، اس کے اندر کوئی تحریر یا کوئی ڈبے بنا کر کے نقش بنایا گیا ہوگا، تو اکثر تعویذوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، یا پھر 92 لکھا ہوتا ہے، یا کچھ اور اعداد لکھے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سارے سیٹ اپ ہیں یہ سب جادوگروں کے ہوتے ہیں۔ وہ جب کسی کے گھر میں پھینکتے ہیں، خود پھینک دیں، جنات کے ذریعے پھینکوا دیں یا کسی انسان کے ذریعے پہنچوا دیں، تو وہ اس گھر کے اندر پھر اس طرح کے مسائل کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ کسی کے سر میں درد رہنا شروع ہوتا ہے، کندھوں پہ دباؤ پڑنا شروع ہوتا ہے، اور گھر میں پانی اور خون کے چھینٹے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کپڑوں میں کٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے میجک، جادو۔ اور پھر وہاں پر کسی کو سایہ گزرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، رات سوئے ہوئے اپنے اوپر دباؤ یا وزن کبھی کبھی، روزانہ نہیں، کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اس کو دبا رہی ہے، اس کا سانس رک رہا ہے، پھر انسان جھٹکے سے اٹھ جاتا ہے۔ یا پھر انسان دیکھتا ہے کہ بلندی پر ہے، بہت اونچی بلڈنگ ہے یا پہاڑی کی چوٹی ہے، اور وہاں سے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے تو جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس طرح کے خواب آتے ہیں یا کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ جو تعویذات ہوتے ہیں گھر میں آنے کے بعد، یہ جادو اور جنات کی تقریباً 90% یا 95% علامات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ 10-5 یا 10% جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے، یعنی یہ جو خواب ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہوتے ہیں دونوں بیماریوں میں۔ جو بیرونی یعنی کہ باہر کی علامات ہیں، یہ جیسے یہ خون کے چھینٹے پڑنا، پانی کے چھینٹے آنا، کپڑوں میں کٹ لگنا، گھر میں تعویذات کا آنا، یہ جادو کی علامات میں ہوتا ہے 100%۔ خواب کے اندر جو جن آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اگر وہ عاشق جن ہے، مرد ہے یا عورت ہے اس کے ساتھ، تو وہ زیادہ تر کسی انسان کی شکل میں آتا ہے، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، عورت بیمار ہے تو شوہر کی شکل میں، اگر ان میرڈ ہے تو اس کے باپ والد کی شکل میں، یا بھائی کی شکل میں، یا کزن کی شکل میں، یا پھر کسی لڑکی کی شکل میں، عورت کو بھی لڑکی کی شکل میں وہ بچی کو جن جو خواب میں آئے گا کہ وہ دونوں دوستیں بیٹھی ہیں، بات کر رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، یا ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو دوسرے علامات سے ٹیلی کر کے پھر ایک بیماری سامنے آتی ہے کہ اس انسان کے ساتھ عاشق جن ہے، اس انسان کی اسیب زدگی کی بیماری ہے جو اس کی والدہ یا والد کے سلسلے سے ننہال یا ددیال والے سائڈ سے آ رہی ہے، یا پھر اس انسان پر جادو ہے، اس کی علامات سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے ابھی آخر پہ جو چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں جنات اور جادو کی یہ علامات ہوتی ہیں۔ سر درد، غصے کا زیادہ آنا، کندھوں پہ دباؤ محسوس ہونا، رات کے وقت سوئے ہوئے دباؤ محسوس ہونا، رات سوئے ہوئے اپنے آپ کو باتھ روم میں دیکھنا یا گندگی دیکھنا، سانپ دیکھنا، کتا دیکھنا، بلی دیکھنا، چھپکلی دیکھنا، یا پھر ویسے گھر کے اندر کثرت سے چھپکلیوں کا آنا اور آپ کے بیڈ پہ چارپائی پہ چھلانگ لگا دینا، یا پھر ریئلی آپ کے گھر میں بلیوں کا آ کر کے شور کرنا، لڑنا آپس میں، 2-3 بلیاں عموماً آتی ہیں اور وہ پھر لڑتی ہیں صبح کے ٹائم پہ، رات کے ٹائم پہ، شام کے ٹائم پہ۔ یہ بعض دفعہ تو ریئلی وہ جنات ہوتے ہیں، بعض دفعہ جنات ان جانوروں کے اوپر سواری کر کے آتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر آپ کے وہ ریکی کرتے ہیں گھر کی اور اپنا عمل کرتے ہیں۔ یہ چونکہ تجربے کی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا اگر کسی کو فیلنگ ہو تو اس کا علاج کیا ہے۔ 5 ٹائم پابندی سے نماز، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی عمومی تلاوت، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، 4 سپارے، جتنا بھی زیادہ انسان سن سکے قرآن مجید کی تلاوت ریگولر وہ سنے، اور کوشش یہ کرے کہ تلاوت سنتے ہوئے وہ کسی کام میں مصروف نہ ہو یا پھر باتیں وغیرہ نہ کرے، گفتگو سے پرہیز کرے، آرام سے بیٹھ کر کے سنیں۔ جتنا قرآن مجید زیادہ سنے گا، اگر پڑھ سکتا ہے، صحیح تلفظ اس کا درست ہے، تجوید بہتر ہے تو پڑھے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر سننا، کسی بھی اچھے قاری صاحب کی آواز میں جتنا ٹائم دے سکتے ہیں تلاوت سننی ہوگی۔ پھر جو پڑھنا ہوتا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ہر نماز کے بعد جو مسنون ہے، فجر اور مغرب میں 3 بار ہے، اور باقی ظہر، عصر اور عشاء میں 1 مرتبہ ہے، یہ ہے مسنون اذکار۔ لیکن جب کسی پر جادو یا جنات کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں جو پڑھنے کے لیے اپنے آنے والے احباب کو بتاتا ہوں، ان کی تعداد تھوڑی بڑھانی ہوتی ہے، اور وہ سنت نہیں، علاج کے لیے بڑھاتے ہیں ہم، سنت میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے۔ علاج کے لیے بتایا جاتا ہے بھی آپ ہر نماز کے بعد 11 بار یہ چیزیں پڑھیں اور تھوڑی آواز سے پڑھیں۔ اور اگر وہ میرڈ ہیں، یعنی لڑکی عورت ہے، شادی شدہ ہے اور خامد ہے ساتھ اس کا، تو ان کو کہا جاتا ہے بھی آپ دونوں میاں بیوی رات جب سونے لگیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، 11 بار شوہر پڑھے اور بیوی سنیں،
پھر بیوی پڑھے اور شوہر سنے. اس طریقے پہ ان کے علاج کو پھر آگے چلایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے بھی آپ کو اگر کوئی خواب آتے ہیں, کوئی کیفیت ہو تو وہ بتائیں. اور اس کے ساتھ خوشبو کا استعمال, عطر, یہ بھی باقاعدہ ایک علاج کا حصہ ہوتا ہے. مرد حضرات 24 گھنٹے لگا سکتے ہیں اور رات میں سوتے وقت لازماً ایسے خواتین نے بھی خوشبو عطر لگانا ہوتا ہے, پرفیوم نہیں لگانا ہوتا, عطر استعمال کرنا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ جنات یا جادو کے پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, تو وہ خواتین اگر رات کو خوشبو لگا کے سوئیں اپنے کمرے میں اور صبح جب باہر آئیں تو اپنا ڈریس وغیرہ کپڑے چینج کر لیں, باڈی کو صاف کر لیں تاکہ گھر میں یا باہر اگر کہیں آنا جانا ہو تو مرد حضرات کو خوشبو نہ آئے, چونکہ وہ اسلام میں منع ہے. تو علاج کے حوالے سے یہ عرض کرنا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور یہ جو میں نے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور 3 کل کا ذکر کیا ہے, اس کا پڑھنا. ہاں, اس میں اگر کوئی پانی دم کرنا چاہتا ہے یا پھر کھانے پینے کی کوئی چیز دم کرنا چاہتا ہے تو جب یہ وہ پڑھائی کرے تو صرف پاس رکھ لے. کھانے پینے کی چیز کے اوپر پھونک نہیں مارتے, اللہ کے رسول نے پھونک مارنے سے منع کیا ہے. 2 طریقے ہیں, یا تو صرف پڑھنا اونچی آواز میں کہ آپ کی آواز اس چیز سے ٹکراتی رہے, دوسرا اپنی شہادت کی انگلی اس پانی کے اندر ایسے ڈبو دیں اور پڑھتے جائیں تھوڑی آواز کے ساتھ, پھر بھی دل میں نہیں پڑھنا ہوتا. یہ باقاعدہ علماء نے, سلف علماء نے شرط لگائی ہے کہ رقیہ جو ہے وہ مسبوع ہو, یعنی سنا جائے, یا تو سامنے والا آدمی سن رہا ہو یا کم از کم اپنے کان میں آواز آ رہی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ شرط ہے باقاعدہ اس کے. تو اونچی آواز میں جب پڑھا جائے گا تو چاہے آپ چینی رکھیں, روٹی رکھیں, سالن رکھیں, پانی رکھیں, وہ دم ہو جائے گا. اولیو آئل رکھیں, شہد رکھیں, اس کو دم کریں اور حسب ضرورت اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز کافی حد تک آپ لوگوں کو سپورٹ ملے گی. جادو جنات کم ہوں گے, ختم ہوں گے. اس کے باوجود اگر جادو بہت سٹرانگ قسم کا ہے, جنات طاقت والے ہیں اور وہ تنگ کر رہے ہیں, تو پھر کسی ایسے معالج سے رابطہ کریں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہو اور آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام نہ پوچھے, آپ کا کپڑا نہ منگوائے یا آپ سے گوشت نہ پھینکوائے یا آپ سے جو ہے نا وہ تعویذات کے ذریعے, دھاگوں کے ذریعے عمل نہ کروائے, چونکہ یہ سب غیر شرعی اور بیماری کو بڑھانے والے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو بلکہ ایسی موذی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور تمام بیماروں کو شفاء کامل العاجلہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان بیماریوں کے اندر سب سے پہلے صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد اس کا علاج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں دیا ہے, کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس علاج کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.